جس خوش نصیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے حضور بلا کے اسے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو حضور بلا کے پانی پلائیں گے، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، کتنا نصیب والا ہوگا، وہ کتنا وہ جیت گیا دنیا میں۔ بے شک ساری زندگی اس نے غریبی میں گزاری ہو، کبھی روٹی ملی کبھی نہ ملی، کبھی کھانا ملا کبھی نہ ملا، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، یعنی غریب تو ہر موسم میں بیچارہ پریشان ہے۔ سردی آئی اس کے پاس سردی کے لیے کچھ نہیں پہننے کی، وہ تب بھی پریشان، گرمی آئی تب بھی پریشان۔ تو یہ جو دکھ ہے گرمی اور سردی کے، یہ جو بیماری ہے، پیسہ نہیں شفا کے لیے، دوا کے لیے، اچھا کھانا نہیں، تو یہ جو دکھ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا بندہ جو زندگی میں سب سے زیادہ دکھ گزار کے آئے اور ان پہ صبر کرے، کیا کرے؟ صبر کرے، شکوہ نہ کرے، اللہ سے کبھی زندگی میں شکوہ نہ کرے، کبھی شکوہ نہ کرے۔ میرے آقا فرمایا کہ جب وہ بندہ قبر میں جائے گا تو میں محمد اسے اپنے سینے سے لگاؤں گا، اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں بڑے دکھی زندگی گزاری، وہ 40,000 سال پہلے میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے پاس بڑا دھن دولت ہوا، بڑا پیسہ ہوا، بڑا کاروبار، بڑی زمینیں، سب کچھ ہے، ساری نیکیاں ہو، ایک بھی ان کے اندر برائی نہ ہو، سر سے لے کے پاؤں تک وہ نیک ہو، تو میرے آقا فرمایا وہ میری امت کے غریب لوگوں سے 40,000 سال بعد جنت میں جائیں گے، شرط بھی یہ نیک ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بے شک بندہ جتنا بھی نیک ہو، جو کمایا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ بے شک نماز، روزہ، حج، عمرہ یہ علیحدہ رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بعد میں حساب ہوگا، پہلے 5 سوالوں کے جواب دو۔ مال کہاں سے کمایا؟ اگر کمائی پاک ہوئی تو نماز قبول ہوئے گی، اگر کمائی حرام ہے، ایک بندہ شراب کی کمائی سے مسجد بنا دے تو کیا لگے گی؟ سود خور مسجد میں ہر مہینے 5 لاکھ روپے دے دے، اس کی کوئی کمائی نہیں۔ جوا کھیلنے والا جتنا مرضی پیسہ مسجد کو دے دے، وہ لوگ تو کہیں گے کہ فلاں صاحب نے مسجد میں اتنا اینٹیں دی، اتنا پیسہ دیا، لیکن اللہ کو وہ پیسہ نہیں چاہیے۔ مسجد پاک، یہاں پیسہ بھی پاک، یہاں پلید پیسہ نہیں لگے گا، یہاں پاک پیسہ لگے گا۔ اسی طرح